السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گرافکس کی جو کلاسیں چل رہی ہیں، تو آج ہماری گرافکس کی 7ویں کلاس ہے۔ تو جہاں میں نے ٹاپک ختم کیا تھا تو اسی سے پھر سٹارٹ کرتے ہیں، جو 6ٹھی کلاس میں ہم نے ختم کیا تھا۔ ابھی وہاں سے اس کو کرتے ہیں دوبارہ سٹارٹ۔ تو اس کو کرتے ہیں، پہلا آپشن ہے اوپر والے، میں نے آپ کو سارے جو 5-6 آپشن ہیں میں نے سمجھا دیے تھے۔ اب چلتے ہیں نیچے والے جو آپشنز ہیں، ان پہ بھی ایڈٹ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ ایڈٹ اگر کوئی چیز لکھی ہو، اس کو مزید آپ لکھنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں کوئی چیزیں کٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ابھی اس کو لکھتا ہوں، یا اللہ رحم فرما۔ ابھی میں لکھتا ہوں یا اللہ رحم فرما، آمین۔ یہ ایڈٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی اس کو آپ نے کرنا ہے چھوٹا۔ اس کی سائز جو ہے نا کم کر دینی ہے، یا اللہ رحم فرما۔ اچھا، یہ ایڈٹ کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے فونٹس، اس میں کافی سارے ڈیزائن، کافی سارے فونٹس پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے بریک، ہر قسم کے فونٹ۔ اگر آپ کوئی اور فونٹ اس کو دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، جو بھی فونٹ دینا چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ میں نے فونٹ دے دیا ہے۔ اس کے بعد ہے کلر وہی، آپ جو کلر آپ اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ کلر بھی چینج ہو گیا، کلر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے گریڈینٹ جو کلر ہیں، وہ گریڈینٹ جو ایک سنگل کلر ہوتا ہے، جو گریڈینٹ کلر ہوتے ہیں اس میں 2-3 کلر ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ابھی یہ چیک کریں، 2-3 کلر جو ہے نا مکس کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ملٹی اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ گریڈینٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے ملٹی سٹائل ٹیکسٹ کو جب آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یا اللہ، جیسے کسی آپ ایک پورا جو لائن ہے یا ٹیکسٹ ہے، اس کو مختلف جو کسی ایک کو آپ اور کلر دینا چاہتے ہیں، مختلف کلر دینا چاہتے ہیں، اس کو کیسے دیں گے؟ ابھی جیسے یہ یا اللہ میں نے کلک کیا ہوا ہے، اس کو آپ سٹروک دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی جو سٹروک آپ دینا چاہیں، مطلب اس کی علیحدہ ہوگی، اس کا آپشن علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو ملٹی کلر دینا چاہتے ہیں تو یہ کلر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی اگر آپ اس کو موو کرنا چاہیں، یہ دیکھو اوپر نیچے آپ جہاں چاہیں اس کو موو کر سکتے ہیں۔ تو یہ موو ہو گیا، موو بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے فارمیٹ، آپ اس کو بولڈ رکھنا چاہتے ہیں یا اٹالین ٹائپ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے۔ ملٹی ٹیکسٹ کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ ملٹی ٹیکسٹ کے بعد ہے ہمارے پاس سٹائل۔ جب آپ اس کو سٹائل کوئی دیں گے تو یہ ہمارے پاس پھر جو ہے نا یہ سٹائل آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو سٹائل دیں گے تو یہ پھر آپ کے پاس ٹیکسٹ نہیں رہے گا، بلکہ آپ کا جو ہے نا ریسٹر ہو جائے گا۔ جب ریسٹر ہو جائے گا تو ریسٹر والے آپشن ہی آ جائیں گے، پھر ٹیکسٹ والے آپشن جو ہے ختم ہو گئے۔ اب میں اس کو رہنے دیتا ہوں، ریسٹر نہیں کرتا۔ تو اور آگے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو ریسٹر نہیں کرتا، ٹیکسٹ ہی رہنے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے پیٹرن۔ جب آپ پیٹرن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کلیئر پیٹرن گیلری آپ آ جائے گی، تو آپ کے پاس جو پیٹرن پڑے ہیں پہلے سے تو ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس پیٹرن آ جائیں گے، کوئی بھی آپ پیٹرن دینا چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں۔ جیسے یہ پیٹرن میں نے دیا ہے، پھر اس کی اوپر نیچے سائز، اوپر نیچے جہاں بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔
اچھا اس کے بعد یہ پیٹرن وہ یہ ہو گیا فارمیٹ چاہے جو فارمیٹ میں 4-5 آپشن ہیں. جیسے پہلا ہے بی مین بورڈ، آپ اس کو بورڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئی مین اٹیلین ٹائپ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انڈر لائن بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ جو الفاظ کے درمیان میں لائن ہوتی ہے یہ چیزیں ہیں. بولڈ، اٹالین، انڈر لائن اور درمیان میں لائن، یہ چیزیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور اس کے جو نیچے ہے وہ الائنمنٹ، آپ اس کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں، اس کی الائنمنٹ آپ کہاں رکھنا چاہتے ہیں، اس کی آپ الائنمنٹ دے سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہے فارمیٹ کے بعد ہے ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ. اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی کلر کا بیک گراؤنڈ اس کو دے سکتے ہیں. یہ دیکھو یہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ آ رہا ہے، کوئی بھی کلر کا بیک گراؤنڈ آپ اس کو دے سکتے ہیں. یہ چیز اسٹائل، پیٹرن، فارمیٹ یہ آپ کو سمجھ آ گیا. ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ میں آپ کوئی بھی کلر کوئی بھی اس کا بیک گراؤنڈ آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ رکھنا چاہیں، جو آپ کو اچھا لگے. ڈیزائن کے مطابق جو آپ کو اچھا لگے وہ ڈیزائن آپ اس کو دے سکتے ہیں. مختلف کلر کے آپ کو یہ ڈیزائن پڑے ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ میں اس کو میں کرتا ہوں کلیئر. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. اچھا اس کے بعد ہے ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ کے بلیٹ لسٹ. اگر کوئی آپ کے پاس 3-4 لائنیں ہیں تو آپ اس کو بلیٹ لسٹ، اس کو بلیٹس وغیرہ نشان کیسے دے سکتے ہیں. جیسے یہ مختلف پڑے ہیں، یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی بلیٹس اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. جو چیز آپ کو اس کو لگانا چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں. تو یہ ہوگی بلیٹس لسٹ. تو یہ میں کرتا ہوں کلیئر. اچھا اس کے بعد جو اگلا ہمارا آپشن ہے وہ ہے ورڈ سپیس. اگر ان کے درمیان آپ کوئی سپیس دینا یا کام کرنا چاہتے ہیں تو ورڈ سپیس جو ہے نا، ورڈ مین جو آپ کے پاس الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے درمیان اگر کوئی آپ سپیس دینا چاہتے ہیں، کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ ورڈ سپیس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. جو ورڈ سپیس ہے، جو الفاظ آپ نے لکھے ہوئے ہیں. اچھا جی اس کے بعد اگلا جو ہمارا آپشن ہے ورڈ سپیس کے بعد وہ ہے سپلٹس ورڈ. سپلٹس مین توڑنا. سپلٹس آپ ٹکڑے جو آپ نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے، جو الفاظ آپ لکھے ہیں، اگر آپ کو اس کو سپلٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کو جو ہے نا سپلٹس کر سکتے ہیں. جیسے میں یہ آپ سپلٹ کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس سپلٹس ہو گیا. ابھی یہ ہمارے پاس علیحدہ ہو گئے ہیں. یہ دیکھو آمین علیحدہ، رحم علیحدہ، فرما علیحدہ، یا اللہ علیحدہ، یہ ہمارے پاس ابھی سپلٹس ہو گئے. تو ان کو میں کرتا ہوں انڈو. یہ سپلٹس ہو گیا. ابھی میں ان کو کرتا ہوں ختم سب کو. جب یہ سپلٹس ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے، تو جب مقصود ہو سپلٹس کرنا تو تب جا کے سپلٹ کرنا ہے. اس کو میں لکھتا ہوں دوبارہ. یا اللہ رحم فرما، آمین. اچھا یہ ہمارے پاس آ گیا. اس کو جو میں نے سپلٹ کیا تھا تو وہ دوبارہ پھر بحال نہیں ہو سکتے. ابھی اس کے بعد جو ہے سکیو، مطلب اس کا ترچا پان. یہ آپ جہاں اس کو چاہیں ترچا کر سکتے ہیں، اوپر نیچے ترچا. اس کے بعد یہ ہے لیفٹ رائٹ ترچا کر سکتے ہیں. یہ ہے ٹاپ باٹم. یہ دیکھو آپ اس کو ترچا کر سکتے ہیں جہاں آپ یہ. تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے سارے آپشن. تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں 0 پر.
یہ ہو گیا ترچھا پن، یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد جو یہ ٹرانسفارم یہ وہی ہے، یہ اس کی مختلف مطلب شیپ جو ہے نا چینج ہو گئی ہے، یہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹرانسفارم ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا اگلا آپشن ہے وہ ہے کنورٹ ٹو شیپ۔ پھر وہی اگر اس کو کنورٹ ٹو شیپ کریں گے تو یہ شیپ میں کنورٹ ہو جائے گا، پھر یہ ٹیکسٹ جو ہے نا ٹیکسٹ نہیں رہے گا۔ اس کو اگر جو شیپ والے آپشن ہے پھر وہی اس میں یہ آ جائیں گے۔ ابھی میں اس کو کرتا ہوں کنورٹ ٹو شیپ، یہ ہمارے پاس کنورٹ ٹو شیپ ہو گیا۔ ابھی ہم اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ نہیں رہا۔ اس کے بعد ہے ریسٹر وہی کہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے نا ٹیکسٹ کی شیپ میں نہیں لا سکتے، یہ ہمارے پاس ابھی ریسٹر شیپ میں آ گیا ہے۔ پھر اس کے اپنے آپشن ہیں، اس کے اپنے آپشن تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے آج کا یہ لیکچر یہی تھا، کیونکہ کافی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ سبق میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو دیکھ لینا غور سے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔